أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تعالى في موضع آخر لقد خلقنا الإنسان في كبد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تمام تعریفیں صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کا یہ مبارک اور عظیم دن عطا کیا اور جس دن میں اس کی عبادت کی ہمیں اور آپ کو توفیق دی. اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبی اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حالات کی آزمائشیں اور ہمارا کردار، اس موضوع پر جمعہ کا خطبہ ہونا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ہر آدمی آزمائش میں، مصیبت میں اور مشقت میں پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ البلد کی آیت نمبر 4 میں کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت اور مشکلات میں پیدا کیا ہے. یاد رکھیں، ہم میں سے جب کسی کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں تو یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. کبھی یہ ہمارے لیے آزمائش تو کبھی یہ ہمارے لیے اللہ کا عذاب ہوتی ہے. لیکن مصیبتیں جب آتی ہیں تو شریعت اسلامیہ نے مصیبتوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی بڑی بہترین رہنمائی کی ہے. اب آپ مصیبتوں کو دیکھیں، کبھی انسان اپنے گھریلو معاملات کے مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. آدمی بڑا دیندار ہے، اسے بدکردار بیوی مل جاتی ہے، یا عورت بڑی دیندار ہے، کوئی گنہگار اور بدکردار مرد اسے مل جاتا ہے. کبھی آل و اولاد کی طرف سے آدمی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی ماں باپ کی طرف سے مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی پڑوسی کی طرف سے، اور کبھی سماج کے اندر زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں، جو حکام ہیں، کہہ لیجئے کہ جن کے ماتحت، جن کی نگرانی ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اس طرح کے جو مصائب آتے ہیں، ان تمام مصائب و مشکلات میں یاد رکھیں شریعت اسلامیہ نے ہماری اور آپ کی بڑی بہترین، جامع اور مکمل رہنمائی کی ہے. یہ مشکلات، یہ آزمائشیں اللہ رب العالمین کی سنت ہیں اور یہ آتی رہیں گی. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، ایمان کے معاملے میں جو جتنا قوی ہوگا، جس کا ایمان جتنا مستحکم اور پختہ ہوگا، اس کی آزمائش اتنی بڑی، اتنی سخت اور اتنی زیادہ ہوگی.
آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوں گی کہ آزمائشوں میں سب سے سخت آزمائش انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہے، اس کے بعد جس کا جیسا ایمان ہوتا ہے۔ شریعت نے ہمیں یوں ہی لاچار، بے یار، بے مددگار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ قرآن مجید اور سنت رسول کی جو تعلیمات ہیں بڑی روشن ہیں مشکلات، آزمائش اور مصائب کے باب میں۔ میں آپ کے سامنے 4-5 نقطے بیان کروں گا کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ جاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جب آپ کو مصیبت پہنچتی ہے تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ ہمارے یہاں معمول کیا ہے، جب کسی کی موت ہوتی ہے تب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ موت ایک مصیبت کی صورت ہے، لیکن اس کے علاوہ زندگی کے جتنے مشکلات و مصائب ہیں ان سب میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے۔ ہمارے یہاں پریشانی آئی، ہم سر پکڑ کے کیا کہتے ہیں، ابا اتنی بڑی پریشانی آ گئی۔ نہیں، آزمائشیں، مثال کے طور پہ اب حکومت کی عدلا بدلی ہوتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں ایک سمجھنے کے لیے، بڑا مثال دے رہا ہوں آپ کو جس پر سارے لوگوں کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے۔ یا حکومت میں ایسے افراد آ جاتے ہیں جنہیں آپ پسند نہیں کرتے ہیں، آپ کا سب سے پہلا جملہ کیا ہونا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے کہ یہ وہ ایسی چیز ہے جو آپ کی طبیعت جو ہے پسند نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں، قرآن پڑھیں، اس کلمے کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ آپ پڑھیں اللہ نے کیا کہا، سورہ بقرہ پڑھیے، آیت نمبر 155، 156، 157۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعہ۔ آج آپ دیکھیے پورا ملک کہیں نہ کہیں خوف و ہراس کی زندگی گزار رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، آنے والے دن کیسے ہوں گے، آنے والے دنوں میں کون کون تبدیلیاں ہوں گی، کس کے سر مصیبت ٹوٹے گی، کون پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ خوف دے کے آزمائے گا، وَالْجُوعِ، بھوک پیاس سے آزمائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تجارت مال و دولت میں اللہ کمی کر کے آزمائے گا، وَالْأَنفُسِ، موت کے ذریعہ آزمائے گا۔ آپ دیکھیں کل رات ہم ایئرپورٹ سے آ رہے تھے تو سلیم بھائی اور ثاقب بھائی نے ذکر کیا کہ تقریباً ان دنوں کافی امواتیں ہوئی ہیں، ہر دن جو ہے 2-2 3-3 موتیں ہو رہی ہیں آپ کے نڈیاڈ شہر کے اندر، آپ کے اپنے سماج برادری کے لوگوں کی۔ کیا یہ اللہ کی آزمائش ہے؟ کہا کہ اللہ جان لے کر کے آزمائے گا، والثمرات، اللہ پھلوں میں کمی کر کے آزمائے گا، وبشر الصابرین۔ اللہ نے آزمائشوں کے ذکر کے بعد کہا صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کیوں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمیں پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اب آگے اللہ کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو مصیبت آئی، آپ نے فوراً انا للہ پڑھا، اللہ کہہ رہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور مصیبتوں میں یہی لوگ در حقیقت ہدایت پر ہیں۔ تو عادت ڈالیے آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کی۔ آپ پڑھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ما من مسلم تصیبہ مصیبہ فیقول ما امرہ اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ له خیرا منہا۔ اس حدیث کو غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ وہی کہتا ہے جو اللہ نے مصیبت میں کہنے کا حکم دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد یہ دعا کرتا ہے اللہم
اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں میری مدد فرما دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور اس سے بہتر پلٹ کر کے مجھے بدلہ دے۔ جب اِنَّا لِلَّهِ کے بعد یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں مدد بھی کرتا ہے اور اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ خوشحالی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں زندگی کے تمام معاملات میں آپ کو اگر کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ اکبر، آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، یہ تین کلمات، یہ تین جملے یاد کر لیجئے۔ زندگی کی تمام تر پریشانیاں آپ کی نگاہ میں ایک رائی کے دانے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھیں گی انشاءاللہ۔ اس لیے یاد رکھیں، سب سے پہلا خطوہ، سب سے پہلا قدم، مصیبت پڑی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا۔ اللہ اکبر۔ چلیے دوسرا قدم، آزمائشوں میں آپ نرمی سے کام لیجئے۔ مصیبت جتنی بڑی بھی آ جائے، آپ نرمی کا دامن نہیں چھوڑیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پریشانی آئی، مصیبت آئی، لوگ سختیوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی پریشانی آئی تو بیوی پر ظلم کرنا، بچوں پر ظلم کرنا، ماں باپ پر ظلم و زیادتی کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی کرنا۔ بعض لوگ تو اتنے نااہل ہوتے ہیں کہ مصیبت آئی تو حکومتی ساز و سامان اور حکومت کی چیزوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے۔ کیا کیا؟ سڑکوں پر نکلے، گاڑیوں میں آگ لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسلام آپ کو فساد کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام آپ کو امن و شانتی کی دعوت دیتا ہے۔ یاد رکھیں، مصیبت آتی ہے زندگی میں، آپ دوسرا کام کیا کیجئے، آپ نرمی کو لازم پکڑیے۔ آپ کی طبیعت اور فطرت میں اللہ نے جو نرمی رکھی ہے، اس نرمی پر قائم رہیے۔ آئیے میں آپ کو ایک بہترین حدیث سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہودی جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے آتے تھے۔ مدینے میں اللہ کے نبی جب گھر آتے تو یہودی آپ کے پیچھے پیچھے آتے اور آ کر کے کہا کرتے تھے، السلام علیکم، اے محمد تم برباد ہو جاؤ، تمہیں موت آ جائے۔ کس کو بد دعا دے رہے؟ امام الانبیاء، امام کائنات، اللہ کے رسول کو۔ مدینے میں آپ کی حکومت ہے، آپ ایک مرتبہ زبان کھول دے، صحابہ تلواریں لے کر کے ان یہودیوں کے سروں پر سوار ہو جائے۔ السلام علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم برباد ہو جاؤ۔ یہ بددعا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ یہود بددعا دیتے تھے تو اللہ کے نبی کہتے وعلیکم وعلیکم، بربادی تمہارے لیے بھی ہے، بربادی تمہارے اوپر ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراضگی میں کہتی ہے، السلام علیکم، تم بھی تباہ ہو، برباد ہو جاؤ۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کو آزمایا جا رہا ہے یہودیوں کی جانب سے، اور آزمائش میں بددعا دی جا رہی ہے کہ آپ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، آپ کی موت ہو جائے، لیکن آپ نرمی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ ایک مرتبہ یہ حدیث جب گزری تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ناراض ہو گئیں اور غصے میں کہنے لگیں، السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، اے یہودیوں کی جماعت تم برباد ہو جاؤ، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اللہ کے نبی نے مہلا یا عائشہ، عائشہ ذرا ٹھہرو، علیک بالرفق وإیاک والعنف او الفحش، عائشہ ٹھہر جائیے، نرمی کو لازم پکڑیے، نرم رہیے، آپ نرم رہیے، آپ سختی نہ کیجئے، زبان سے فحش اور غلط بات نہ نکالیے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہے، اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں، یہ آپ کو بددعا دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے کہ آپ مر جائیں، آپ کی بربادی ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ میں نے سنا بھی اور ان کا جواب بھی دیا، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، تم برباد ہو جاؤ، میں نے کہا علیکم، بربادی تمہارے اوپر ہو۔ عائشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ان کی بددعا کو نہیں سنتا، لیکن محمد رسول اللہ کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، جتنی بڑی پریشانی ہو جائے زندگی میں، آپ نرمی کا پہلو کبھی نہ چھوڑیں، جمے رہے، ڈٹے رہے، لیکن نرم رہے۔
سختی اختیار کریں گے، آپ کی سختی شیطان کو موقع دے گی، وہ آپ سے ایسے کام کروائیں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، ان کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے۔ آئیے پہلی بات، مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ دوسری بات، نرمی کو لازم پکڑیے، سختی نہ کیجئے، سختی نہ برتیے، نرم رہیے، آپ شریعت اسی کی تعلیم دیتی ہے۔ تیسری اہم بات، جب آپ کو مصیبت آتی ہے تو آپ اور ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں۔ صبر جو ہے یہ ایک مومن کی پہچان ہے، ایک مومن کی علامت ہے، اور یاد رکھیں جہاں آپ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ پریشانی دور کر دے گا۔ صبر کے ساتھ آسانی بالکل چمٹی ہوئی ہے، دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ صبر کیا، آسانی اللہ کی طرف سے آئے گی۔ صبر کا دامن چھوڑ دیا، وہ مصیبت مزید آپ کے اوپر مصیبت بنتی چلی جائے گی۔ تو کبھی بھی مصیبت آئے تو صبر کے دامن کو نہ چھوڑیے۔ آپ سیدنا صہیب کی اس حدیث کو پڑھیں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں نقل کیا، کہا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله۔ کہتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا تعجب میں ڈالنے والا ہے۔ غور سے سنیں اس حدیث کو، کہا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا تعجب میں ڈالنے والا ہے، اور مومن کے ہر معاملے میں اللہ نے خیر رکھا ہے، اور کہا یہ مومن کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ کہا کیا ہے معاملہ؟ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو صبر کرتا ہے، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر اس کے لیے خیر ہے۔ یاد رکھیں، مصیبتوں کا سامنا، مصیبتوں سے لڑنا، آزمائشوں سے ٹکرانا صبر کے ذریعہ، صبر کے ساتھ، صبر کرتے ہوئے، اس لیے کہ جہاں اللہ نے صبر رکھا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے کشادگی رکھی ہے۔ جہاں بندے نے صبر کیا اللہ تعالیٰ آسانی، کیا کہ اللہ نے ان مع العسر یسرا، سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں آپ کے تعلق سے، آپ صبر پر قائم رہیے، صبر کیجئے، ڈٹے رہیے، اللہ تعالیٰ حالات کو خوشحالی میں، آسانی میں، فراخی میں، کشادگی میں اللہ رب العالمین تبدیل کر دے گا۔ ایسے ہی چوتھی بات، سبحان اللہ، جب کبھی مصیبت آئے تو اس مصیبت کا شکوہ صرف اللہ سے کیجیے آپ، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارے ہاں کوئی مصیبت آتی ہے، اب تو سوشل میڈیا بھی ہے، بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر کے 2-2 3-3 گھنٹے کی ویڈیوز بنانی شروع کر دیتے ہیں، ویڈیوز بنانی شروع کر۔ دیکھیے دو چیزیں یہاں پہ، ایک چیز ہے شکایت اور ایک چیز ہے دعا کی گزارش، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مصیبت آئی آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں بھائی میرے حق میں دعائے خیر کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ ایک چیز ہے شکایت، مصیبت آئی، اب آپس کی مجلس میں باتیں ہو رہی ہیں، کیا کہوں یار بہت پریشان ہوں، اللہ نے بڑی پریشانی میں ڈال دیا ہے، بڑی آزمائش اور مصیبت میں۔ نہیں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ آپ دیکھیں، آپ جب پڑھیں گے قرآن و حدیث تو آپ کو معلوم ہوگا ایک بڑے نیک اور صالح نبی گزرے ہیں، یعقوب علیہ السلام۔ مصیبت دیکھیے ان کی کہ سب سے چہیتے بیٹے کو ان کی خود کی اولاد نے لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، بیٹے کو بازار میں بیچ دیا گیا، عزیز مصر کے ہاں وہاں سے قید خانے میں تقریباً 9 سال تک جیل میں گزارا، اس کے بعد واپس۔ جب اتنی بڑی مصیبت آئی تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی تکلیف، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کی شکایت جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، جو ہم ایمان والوں کی ماں ہیں، ان کے اوپر جب بدکاری کی تہمت لگائی گئی جس سے ان کا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں تھا، جن کی برات اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی، برات کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا، جب تہمت لگائی گئی، جب انہیں اس بات کی خبر لگی تو کہا فصبر جمیل، کہا کہ میں صبر جمیل کرتی ہوں، اور یہی آیت پڑھی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ،
میں اپنی تکلیف، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی کی شکایت اللہ رب العالمین سے کرتی ہوں۔ یاد رکھیں زندگی میں حالات جیسے بھی ہو جائیں، آزمائشیں جتنی بڑی بھی ہو جائیں، پوری دنیا الٹ پلٹ ہو جائے، اس کے باوجود کوشش کریں کہ آپ اور ہم اپنی شکایتیں رکھیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ رکھیں۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، 40 سال گزر گئے، میں نے اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ یار میں اندھا ہو گیا ہوں، میری آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ یہ سلف ہے ہمارے، یہ سلف ہے ہمارے، ان کا عمل دیکھیے، 40 سال سے بغیر آنکھ کی روشنی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے یہ شکایت نہ کی کہ میں اندھا ہو گیا ہوں یا میری آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شقیق البلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے اس قول کو سنیے، کہا کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں سے مصیبت کی شکایتیں کرتا پھرتا ہے تو اس کا دل جو ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی مٹھاس کو نہیں چکھ پاتا۔ اس لیے زندگی میں یاد رکھیں، مصیبت جتنی چھوٹی ہو جتنی بڑی ہو، ان تمام مصائب و مشکلات میں حل یہی ہے کہ آپ اس کی شکایت کریں تو اللہ رب العالمین سے کریں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ کریں۔ آپ دنیا والوں سے شکایت کریں گے، دنیا والے سن لیں گے، آج کل وہ آپ کے اگر دشمن ہو گئے، آپ کی انہی باتوں کو لے کر کے بازاروں میں، چورستوں پر، چوراہوں پر چرچے کریں گے، آپ کی برائیاں کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین وہ سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے اور پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے۔ شکایتیں اس اللہ سے کیجیے۔ ایسے ہی ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب مصیبت آئے، یہ اس نقطے کو ذرا سمجھ کے جائیں، بڑا پیارا نقطہ میں نے یہاں نقل کیا ہے کہ جب مصیبت آئے تو اس مصیبت کے دوسرے پہلو کو بھی آپ دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آئے تو مصیبت اندھیرے کی طرح ہوتی ہے، اندھیرے کی طرح، تو اس اندھیرے میں بھی آپ اپنے لیے روشنی تلاش کیجیے۔ ہم صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کہا کہ ہو سکتا ہے جسے تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہی تمہارے لیے اچھا ہو۔ یہ مومن کی صفت بیان کی ہے۔ مومن کے اوپر مصیبت آئی، آپ دیکھیں، میں آپ کو سناؤں تو بڑی حیرانگی ہوگی۔ قاضی شریح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت پر بعد میں چلیں گے، اس آیت کے ضمن میں یہ سمجھیے اس کو، کہتے کہ جب میرے پاس مصیبت آتی ہے تو میں 4 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، ہمارے سلف ہے، ہم مصیبتوں میں، آزمائشوں میں کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کہا کہ جب مصیبت آتی ہے تو میں 4 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیسے؟ پہلی مرتبہ جب مصیبت آتی ہے تو میں پہلی مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مصیبت کو اتنا ہی رکھا، ہو سکتا ہے مصیبت اتنی بڑی ہو جاتی میرے لیے۔ حادثے میں ایک آدمی کا پیر ٹوٹ گیا، اللہ کا شکر ادا، ہم رونا، گڑ گڑانا، چلانا، شور مچانا، تقدیر کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیر ٹوٹا، کیا پتہ اس حادثے میں میری جان چلی جاتی۔ تو پہلی مرتبہ مصیبت آئی، اس کو دیکھ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ مصیبت بہت بڑی ہو سکتی تھی لیکن اللہ نے اس کو چھوٹا ہی رکھا۔ اچھا، مصیبت آئی اور میں نے صبر کر لیا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق دی۔ تیسری مرتبہ کہتے ہیں جب مصیبت آئی میری زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کلمے کو پڑھنے کا حکم دیا اور میں وہی کر رہا ہوں۔ اور چوتھی مرتبہ کہتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے اور اس مصیبت کی وجہ سے میرے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اپنے دین کو بچا لیا، جو میری زندگی کی اصل ہے، اصل کمائی ہے، قبر، محشر، جنت تک لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کیجئے ہمارا کیا معمول ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے آپ کو ناپسند ہو لیکن وہی آپ کے لیے بہتر ہے اور اللہ کو یہ معلوم ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور ہو سکتا ہے
کسی چیز کو ہم بہت پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے بہت بری ہے، اسی لیے اللہ نے نہیں دیا، یہ اللہ جانتا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے کیا کہا ایک مقام پر، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو اسی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر و بھلائی چھپا کر کے رکھی ہو۔ تو مصیبتوں کے آنے پر مصیبت کے دوسرے پہلو کو بھی آپ دیکھیے، صرف مصیبت نہ سمجھیے بلکہ اس مصیبت میں آپ دیکھیے آپ کے لیے خیر کا پہلو کہاں ہے، اچھائی کا پہلو کہاں ہے۔ اور ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں کہ جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت کا علاج حرام چیزوں سے مت کیجیے۔ جی ہاں، حرام چیزوں سے مصیبت کا علاج مت کیجیے۔ یہ کیا ہے مسئلہ؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اچانک ایک آدمی کی تجارت تباہ و برباد ہو گئی، وہ شراب کے نشے کا عادی ہو جاتا ہے، شراب کے نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ نوجوان بچے اور ہماری بچیاں ذہنی طور پر پریشان ہوئے، گانا سننے سنانے، فلم دیکھنے دکھانے، بے حیائی کرنے کرانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جی، میاں بیوی کے معاملات بگڑ گئے، جادوگر کے دروازے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ مصیبتیں ہیں۔ مصیبتوں کا علاج شریعت نے حرام چیزوں سے کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب تو یہاں دو چیزیں ہو گئی، ایک یہ مصیبت، دوسری مصیبت جو آپ نے حرام کے ذریعہ مول لیا میرے بھائی۔ مصیبتوں کا علاج حرام چیز نہیں ہے۔ پریشانی میں ہے، سائیڈ میں جا کر کے سگریٹ پی رہے، کیا ہے تو اس سے جو ہے دماغ جو ہے بڑا شارپ ہوتا ہے اور ٹینشن جو ہے دور ہوتی ہے اور بندہ فٹ ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مصیبت میں آپ حرام چیزوں کا استعمال کریں۔ پریشانی میں آیا، بے چینی کے عالم میں کچھ سمجھیں، گٹکا کھا رہا ہے بچہ، اللہ اکبر، آپ حرام چیز سے علاج کر رہے ہیں پریشانی کا۔ شریعت اس کی اجازت آپ کو اور ہمیں نہیں دیتا ہے، آپ کو اور ہمیں اس کی اجازت ہے۔ جوا کھیلنا شروع کر دیا، خاص کر کے آئی پی ایل کے سیزن میں دیکھیے نوجوان جو ہے اسٹریس کم کرنے کے لیے بازی، جوا وغیرہ کھیل رہے، بیٹنگ کر رہے، ایک ایک بال کے اوپر پیسے لگا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈرو میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ مصیبتوں کا علاج حرام چیزوں کا استعمال نہیں ہے بلکہ شریعت کی پابندی ہے، شریعت کی پابندی ہے، شریعت کی پابندی ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائی کہ جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں کا علاج حرام چیزوں سے نہ کریں۔ آپ دیکھیں جو میں نے باتیں بتائیں مختصراً آپ کو دہرا دوں۔ مصیبتیں آتی ہیں، سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے عادی ہو جائیے۔ مصیبتیں آتی ہیں، صبر کرنے کے عادی ہو جائیے۔ پریشانیاں اور آزمائشیں آتی ہیں، اس کی شکایت اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ کیجیے۔ آزمائش آتی ہے، اس آزمائش کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ہمارے لیے کوئی خیر چھپا کر کے رکھا ہو، اور آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کا علاج حرام چیزوں سے مت کیجیے، حرام چیزوں سے مت کیجیے بلکہ شرعی اور حلال راستے اور طریقوں کو اختیار کیجیے۔ اور ایک آخری بات دوبارہ اس حدیث کو دہرا دوں، حالات جیسے بھی ہوں، معاملات جیسے بھی ہوں، آپ کے سامنے حکومتیں، دنیا، جہان، ساری چیزیں رد و بدل ہو جائیں، لیکن مومن کا معاملہ ہر حال میں خیر کا ہوتا ہے۔ خوشی ملے شکر ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے خیر ہے۔ تکلیف ملے صبر کیجئے، یہ آپ کے لیے خیر ہے۔ اور کیا پتہ جسے ہم اور آپ تکلیف سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمارے اور آپ کے لیے خیر بنا کر کے ہمارے سامنے لا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی آزمائش، مصیبت، مشکلات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ جو فوت ہو گئے، جو تیرے کلمے کو پڑھنے والے، تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دینے والے تھے، اللہ جو عقیدہ توحید پر تھے، اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تو انہیں ایمان و صحت کی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گئے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون